روح ڈالی کس طرف سے جاتی ہے اور نکلتی کس طرف سے؟ نہیں معلوم؟ میں حدیث پڑھتا ہوں، حدیث کس طرح؟ وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما نفخ فی آدم فبلغ الروح راسه عطس فقال الحمد لله رب العالمين فقال له تبارك وتعالى يرحمك الله رواه ابن حبان في صحيح في كتاب التاريخ وقال الالباني هذا حديث صحيح. صحیح حدیث ہے، انس بن مالک اس روایت کے راوی حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم کے اندر روح پھونکی تو سر سے پھونکی، اوپر سے پھونکی گئی ہے جی، اور جب سر میں روح پھونکی تو چھینک آئی، اور چھینک آتے ہی عطسا، انہوں نے چھینک ماری اور فوراً کہا الحمدللہ رب العالمین. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا جواب دیا کہ تیرا رب تیرے اوپر رحم کرے. تو نے میری تعریف کی چھینک آنے پر تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا اللہ تیرے اوپر رحم کرے. انہوں نے کیا کہا؟ تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے، چھینک آنے پر. تو اللہ تعالیٰ نے کہا یرحمک اللہ، اللہ تیرے اوپر رحم کرے. تو جب کوئی آدمی چھینکتا ہے اور جب الحمدللہ کہتا ہے تو سامنے والے کو جواب دینا چاہیے، سننے والے کو یرحمک اللہ. در حقیقت یہ سنت آدم ہے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے اوپر رحم کا ایک پروانہ دیا جاتا ہے. یہ حدیث بتا رہی ہے کہ روح سر سے پھونکی گئی. اور ایک روایت میں ہے وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ جب روح سر سے ہو کر کے سینے سے پیٹ تک آئی، ابھی پیر میں نہیں گئی تھی، تو حضرت آدم اٹھنے کی کوشش کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان بڑا جلد باز ہے، ارے روح پیر میں تو پہنچنے دے، ابھی سے پریشان ہے، پیر تو کام نہیں کر رہے. اس کا مطلب روح اوپر سے ڈالی گئی ہے سر کی طرف سے اور نکلتی کس طرف سے؟ آنکھ کے راستے سے. دلیل یہ حدیث پاک. وان ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على ابی سلمہ وقد شق بصره فاغمضه ثم قال ان الروح اذا قبض تبعه البصر. رواه النسائی فی کتاب الجنائز. یہ روایت امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کتاب الجنائز کے اندر ہے. راویہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی حضرت ام سلمہ ہے. حضرت ام سلمہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو سلمہ کے پاس آئے. جانتے ہیں ابو سلمہ کون ہے؟ ارے وہی ہیرو لوگوں کے نام، ہیروئنوں کے نام، نیتاؤں کے نام، ان کے نام ان کے نام سب جانتے ہیں. یہ کون ہے معلوم ہے؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی ہیں. وہ آپ کو معلوم ہے بخاری شریف میں ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ ابو لہب نے اپنی لونڈی سویبہ کو آزاد کر دیا تھا، اس کی لونڈی تھی. امام بخاری اس واقعے کو کیوں لائیں؟ جب یہ واقعہ بنڈل ہے اس کو کیوں لائیں؟ یہ واقعہ صحیح نہیں ہے، اس کو کیوں لائیں ہو؟ در حقیقت عروہ نے ایک بات کہی ہے کہ ابو لہب جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، اس کی ایک لونڈی تھی جس کا نام سویبہ ہے. امام بخاری یہ لا رہے ہیں عروہ کا قول. در حقیقت بتانا یہ مقصود ہے کہ ام سلمہ نے ایک دفعہ یہ کہا کہ اے اللہ کے رسول لگتا ہے آپ ابو سلمہ کی بیٹی سے نکاح کرنے والے ہیں. یہ معلوم ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی بندی کیا بول رہی ہے؟ ابو سلمہ میرے رضائی بھائی ہیں، ہم دونوں نے سویبہ کا دودھ پیا ہے، ابو لہب کی لونڈی سویبہ کا دودھ پیا ہے، ہم دونوں رضائی بھائی ہیں. اور جو رضا نسب سے ثابت ہوتا ہے وہ رضا سے بھی ثابت ہو جاتا ہے. تو میں اور ابو سلمہ دونوں رضائی بھائی ہیں، تو میں اس کی بیٹی سے کیسے نکاح کر سکتا ہوں؟ تو میری بیٹی ہوئی، اس سے کیسے نکاح کر سکتا ہوں؟ تو یہ وہی ابو سلمہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان کا انتقال ہو گیا تھا. جب آپ کو خبر ملی کہ ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا ہے تو آپ تشریف. اور جہاں تک ابو لہب کی لونڈی کی آزادی کا معاملہ ہے، میری تحقیق کے مطابق اس نے نبی کی پیدائش پر اپنی لونڈی آزاد نہیں کی ہے، یہ تو ہجرت کے بعد اپنی کسی مطلب سے اس نے آزاد کیا تھا. جی ارے اس نے تو بہت دنوں تک اس لونڈی کو آزاد نہیں کیا تھا. حضرت خدیجۃ الکبریٰ زندہ تھی، ایک مرتبہ ریکویسٹ کیا، کہا کہ اے ابو لہب یہ جو تیری لونڈی سویبہ ہے اس کو آزاد کر دے، اس لیے کہ یہ نبی کی ماں ہے. ارے نبی کا دودھ، نبی نے دودھ پیا، اس کا تو یہ نبی کی ماں ہو گئی، اس لونڈی کو آزاد کر دو. اس بدبخت نے صاف انکار کر دیا کہ میں نہیں آزاد کرتا. کہتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو مارے خوشی کے اس نے سویبہ کو آزاد کر دیا. صحیح نہیں ہے، یہ
خدیجۃ الکبریٰ نے باقاعدہ ریکویسٹ کیا تھا کہ اب یہ نبی کی ماں ہے، آزاد کر دے. بدبخت نے صاف انکار کر دیا، میں آزاد نہیں کرتا. بلکہ اس نے کہا بعد ما ہاجر نبی صلی اللہ علیہ وسلم الی المدینہ، مدینہ کی طرف جب آپ نے ہجرت کی تو اپنے کسی مطلب سے اس نے آزاد کیا تھا. بہرحال تو ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، دیکھا کہ ان کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں. وقد شق بصرہ، آنکھیں پھٹی ہوئی ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھیں بند کر دی. اس کا مطلب آنکھ پھٹی ہو تو آنکھوں کو بند کر دینا چاہیے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، آنکھیں پھٹی ہوئی ہیں، اور آپ نے آنکھیں ان کی بند کر دی، ڈھانپ دی. پھر آپ نے یہ ارشاد فرمایا ان الروح اذا قبض، جب ملک الموت روح قبض کرتے ہیں تو آنکھ اس کا پیچھا کرتی ہے، کہ ادھر سے نکلتی ہے روح تو ڈالی جاتی ہے، سر سے نکلتی ہے آنکھ کی طرف سے، اور جیسے یہ نکل جاتی ہے انسان بے قیمت ہو جاتا ہے، ویلیو لیس ہو جاتا ہے. جب تک یہ اندر ہے تب تک آدمی آدمی ہے، اور جب یہ نکل گئی تو آدمی لاش بن گیا. اب اس کے دفنانے کی تیاری، منو من مٹی کے نیچے لے جانے کی تیاری ہوتی ہے.